پیارے بچوں، آج ہم 8th کلاس کی ہسٹری کا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے۔ آپ کا سواگت ہے ہوم اسائنمنٹ کے اس ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج کا چیپٹر ہے رولنگ دا کنٹری سائڈ، یعنی دیہاتی علاقوں پر شاسن کرنا۔ کنٹری سائڈ مینز دیہاتی علاقے۔ انگریز دیہاتی علاقوں میں کس طرح کا شاسن کرتے تھے اور کیسے ان کو یہ اختیار ملا۔ فرانسیسیوں کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ پہلے انگریز گورنر جنرل نے چھل کپٹ سے میدان ہموار کیا، پھر 1757 عیسوی میں پلاسی کی لڑائی میں نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ لڑائی بہت چھوٹی سی تھی، مگر اس چھوٹی سی لڑائی کا نتیجہ بہت بڑا تھا۔ 1764 عیسوی میں بکسر کی لڑائی کے بعد بادشاہ دہلی کو بھی انگریزوں کے سامنے جھکنا پڑا اور وہ ان کا وظیفہ دار بن گیا۔ اب بہار اور بنگال میں انگریزوں کی طاقت کو کوئی نکارنے والا زندہ نہیں رہا۔ اس طرح 12 اگست 1765 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ عالم سیکنڈ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال کا دیوان بنا دیا۔ مبارک گھڑی ہمارا شاہی فرمان، جس کی پوری طرح تعمیل کی جائے گی، جاری کیا جاتا ہے۔ وابستگی اور خدمات کے مد نظر ہم بلند اقبال امیر العمرہ سردار نرد اعظم خادم وفادار دولت انگلیشیا کمپنی بہادر کو صوبہ بنگال، صوبہ بہار اور صوبہ اڑیسہ کی دیوانی عطا فرماتے ہیں۔ بنگلہ سال 1172 کی روی فصل کی اگوانی سے ہی بطور عنایت پیڑھی در پیڑھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں ثابت جنگ بہادر لاٹ کلائیو صاحب؟ بالکل مطمئن ہے جہاں پناہ۔ شہنشاہ ہند اس بات سے ناخوش ہے جناب کہ آپ نے دیوانی کی عوض میں نذرانہ کچھ کم رکھا ہے۔ اس معاملے میں اگر تصفیہ ہو جائے تو گستاخی معاف ضلع لائی، لیکن 26 لاکھ روپے کی رقم سالانہ بالکل واجب ہے۔ تینوں صوبے برباد ہو چکے ہیں اس جنگ کی وجہ سے جو ہم پر زبردستی لا دی گئی تھی۔ ریت پر ظلم کیے بنا اس سے زیادہ رقم نہیں جتائی جا سکتی۔ میری ادنا سی رائے ہے کہ 26 لاکھ کی رقم بھی فرمان میں درج کی جائے۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دیوانی ملی اور کیا شرطیں تھیں۔ اب کمپنی کی آمدنی کیسی رہی؟ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کاروبار کرنے والی کمپنی تھی اور اس کی دلچسپی ہی کاروبار میں تھی۔ دیوانی ملنے کے بعد اب کمپنی کو کافی ریونیو ہندوستان سے ملنے لگا۔ پہلے سونا چاندی انگلینڈ سے لاتے تھے اپنے خرچ کے لیے اور یہاں کی چیزیں خریدنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس یہاں بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ کمپنی جو یہاں ریونیو کلیکٹ کرتی تھی، اس ریونیو کے سہارے وہ سارا خرچ اٹھا لیتی تھی۔ اس ریونیو سے کمپنی بھارت میں سوتی اور ریشمی کپڑے خریدتی تھی، فوجوں کو سنبھال سکتی تھی۔ یہاں سے چیزیں خرید کے کمپنی یورپ بھیج دیتی تھی، جہاں وہ اچھے دام پر بک سکتی تھی۔ چیزوں کی قیمت 5 سال میں ہی دگنی ہو گئی۔ اس سے کافی چینجز آئی۔ بنگال کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی۔ کاریگر گاؤں سے بھاگنے لگے کیونکہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی قیمت بہت کم تھی اور ان سے کام بہت زیادہ لیا جاتا تھا۔ کسان لگان نہیں چکا پاتے تھے، اس لیے وہ بہت ہی بری حالت میں تھی۔ کاریگروں کی بنائی ہوئی چیزوں میں کمی آنے لگی۔ کھیتوں کی پیداوار بھی کم ہونے لگی اور کسان بہت ہی بدحالی میں تھے۔ اسی وجہ سے 1770 عیسوی میں بنگال میں اکال آیا، جس کی چپیٹ میں لگ بھگ 1 کروڑ لوگ آ گئے، جو کل آبادی کا تیسرا حصہ تھا۔ شکریہ۔ اس چیپٹر کے باقی ٹاپکس نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے۔